مچلیں گے، جھومیں گے۔ اللہ اللہ، آپ مجھے بتائیں یہ نوجوان بیچارے 20 سال کے بچوں کے چہرے دیکھو نا، ایسے ہو رہے ہیں جیسے چسا ہوا آم ہوتا ہے۔ 20 سال کی عمر کے بچوں کے چہروں پہ جھریاں پڑی ہوئی، یہ کیا ہے؟ یہ سب موبائل پر اشلیل ویڈیو دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ آج ہم نے اپنی جوانی برباد کر ڈالی، اپنی صحت برباد کر ڈالی، اس کے باوجود بھی ہم موبائل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اے نوجوانوں، کئی گھنٹے تک ہم چوراہوں پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، ٹھٹا کرتے رہتے ہیں، مزیح کرتے رہتے ہیں، مگر افسوس ہم مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، درود ہم نہیں پڑھتے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھوں اور اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، کیا آپ اپنے پورے گاؤں میں مجھے ایک بھی گھر ایسا دکھا سکتے ہیں جس میں بیماری اور پریشانی نہ ہو؟ اچھا، کوئی ہے ایسا تو ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ میرے گھر میں بیماری پریشانی نہیں ہے۔ یا تو یار آپ سو جاؤ، یا تھوڑی دیر ہماری بات سن لو، یا پھر آپ کو مائک کے سامنے کیے دیتے ہیں، آپ بولنا ہم نہیں رہتے ہیں، مچل کر بولے یا رسول اللہ۔ کوئی گھر ہے ایسا؟ کبھی آپ نے یہ توجہ کی کہ ان بیماریوں کا سبب کیا ہے، ان پریشانیوں کا ریزن کیا ہے؟ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ قرآن میں فرماتا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو یہ مصیبت پہنچی ہے نا، یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس میں سے زیادہ تر تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج ایسی کوئی برائی ہمارے معاشرے میں بچی ہوئی ہے جو پائی نہ جاتی ہو۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، تھوڑی دیر توجہ سے سنیں، شادی میں جاتی ہیں 4 گھنٹے میک اپ، 5 گھنٹے میک اپ، بالکل کالی ہو کلو ہو، کالے توے سے مقابلہ کر رہی ہو، شادی میں جانا ہو اتنا فاؤنڈیشن چڑھا لیتی ہے 4 کوٹ کہ بچے کنفیوز ہو گئے کہ یا اللہ میری اماں کلو تھی، یہ بھوری عورت کہاں سے آ گئی۔ یہی تک نہیں، آج ایک بات ہنسنے کی نہیں ہے، رونے کی ہے۔ اے میری بہن، چہرے پر رونق فاؤنڈیشن سے نہیں آئے گی، چہرے پر نور کسی کریم سے نہیں آئے گا، چہرے پر نور جو ہے فیس پاؤڈر سے نہیں آئے گا، چہرے پر نور آئے گا اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے، چہرے پر نور آئے گا قرآن کی تلاوت سے، چہرے پر نور آئے گا اللہ کا ورد کرنے سے۔ شادی میں جانا ہو اتنا ٹائٹ لباس، معاذ اللہ، اس سے زیادہ آدم بھائی میری زبانیں تک کچھ کہنے کی ہمت اور جسارت نہیں رکھتی۔ آج ہماری بہن اتنا ٹائٹ، اتنا چست لباس پہن کے نکلتی ہے کہ جب یہ گھر سے چلتی ہے تو غیرت کی وجہ سے ایک باپ کی نگاہیں بیٹی کی طرف نہیں اٹھتی، ایک بھائی کی نگاہیں بہن کی طرف نہیں اٹھتی۔ شادی کا موقع ہو، عقیقے کا موقع ہو، منگنی کا موقع ہو، فیشن کے نام پر میری مائیں بہنیں بے حیائی کو فالو کر رہی ہیں۔ ہیئر سٹائل بنایا، ٹائٹ لباس پہنا، آگے سے پیچھے دوپٹہ لٹکایا، اپنے جسموں کی غیر مردوں کے سامنے نمائش کراتی پھر رہی ہیں۔ اور ان نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ 4 ادھر کھڑے، 4 ادھر کھڑے، 4 ادھر کھڑے، اپنی چچیری ممیری خلیری پھپھیری محلے پڑوس کی بہن بیٹیوں کو تک رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں جب ہم خود اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے دشمن بن جائیں گے تو آپ مجھے بتائیے ہماری ان بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اے نوجوان، آج اس جلسے سے ایک درس لے کر جا اور یہ عہد کر لے کہ انشاءاللہ اللہ نے مجھے طاقت، جوانی، پاور دی ہے تو جب تک میرے جسم میں خون کا ایک بھی قطرہ باقی رہے گا میں اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرتا